جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر نسیم عباس ہاشمی. کا ٹاپک ہے گیس جلن تیزابیت اور اس کی علامات کیا ہیں اور ہم نے پھر اس سے بچنا کیسے. تو سب سے پہلے ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہمیں گیس ہے، جلن ہے، تیزابیت ہے. تو اس کے لیے کچھ خاص علامات ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمیں کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد، یا خالی پیٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھاری پن، یعنی کہ کھانا کھایا ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا، وہ ایسے بوجھ بن کے آپ کے سینے پہ یا معدے پہ کھڑا ہے. اور جب ہمیں ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں جلن شروع ہو جاتی ہے، جو ہمارے معدے سے شروع ہوتی ہے اور گلے تک سینے میں مکمل آتی ہے. یہ جلن رکتی بھی نہیں ہے. ہمیں متلی ہوتی ہے یا الٹی بھی آ جاتی ہے بعض دفعہ، نہیں تو متلی ہوتی رہتی ہے. الٹی والی کیفیت جو ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہے جب تک ہمیں الٹی آ نہ جائے یا جب تک ہم کوئی میڈیسن نہ لیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی نہیں لگتی، مطلب ہم نے تھوڑا سا کھایا ہے تو وہ کھڑا ہے بوجھ بن کے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں ہے بھوک، یا ہمیں بعض دفعہ کھانا نہ بھی کھائیں تو بھوک نہیں لگتی ہوتی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں بھوک کی کمی بھی ہو جاتی ہے. بھاری پن، ایک ان کے سینے پہ بوجھ کھڑا ہے مسلسل، بعض دفعہ ایسے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، یا درد بھی بعض دفعہ چیسٹ پین بھی ہونے لگ جاتا ہے اگر ایسیڈیٹی بہت زیادہ بڑھ جائے. تو گیس کا گولا جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمارے معدے سے اٹھا ہے اور گلے تک آ رہا ہے، اس طرح کی سمٹم بھی اگر آ رہی ہوں تو ہمیں ایسیڈیٹی ہم کہہ سکتے ہیں، یا جسے ہم جلن یا بد ہضمی کہتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کی جو سب سے پہلی اور جو عام وجہ ہے وہ ہے اوور ایٹنگ، یعنی کہ زیادہ کھانا. مطلب ہم نے اپنی ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہے، یا ہم نے ابھی کھانا کھایا تھوڑی دیر بعد ہم کچھ اور کھا لیتے ہیں. مطلب بار بار کھانا اور تیزی سے کھانا، مطلب بہت جلدی میں کھانا بھی ہمیں ایسیڈیٹی کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں گیس کی شکایت پیدا کر دیتا ہے. یہ تلی ہوئی چیزیں، جیسے کہ ہم اگر پراٹھے بہت زیادہ کھاتے ہیں یا سموسے پکوڑے ہو گئے. اس کے علاوہ اسپائسی چیزیں، مطلب کوئی بھی مسالہ جات ہے ہم اگر شوق سے کھاتے ہیں، اگر ہم بازار کے کھانے زیادہ کھاتے ہیں، ہوٹلنگ زیادہ کرتے ہیں، یا اگر ہم گھر میں کھانا زیادہ اسپائسی بنانے کے شوقین ہیں. اور کیفین کا زیادہ استعمال، جیسے چائے کا زیادہ استعمال لوگ کرتے ہیں تو ان میں بھی ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے. سگریٹ کا زیادہ استعمال، الکوہلک چیزوں کا زیادہ استعمال سے بھی. اس کے علاوہ کاربونیٹڈ بیوریج جو ہوتے ہیں، مطلب کولڈ ڈرنکس ہیں، جو ہماری ایک آج کل روٹین بنی ہوئی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم نے بوتل پینی ہے، جو کہ ہم ہاضمے کے لیے کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے. الٹا ہمیں وہ معدے کا مریض بناتی ہے، مطلب ہمیں گیس اور تیزابیت کا شکار بناتی ہے. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. تو ہمیں کولڈ ڈرنکس کا جو ہے فیشن یہ ختم کرنا ہوگا. اگر ہم لو فائبر ڈائٹ لیتے ہیں، مطلب ہم ایسی غذائیں نہیں لیتے ہیں جو ریشہ دار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم دہی کا استعمال ساتھ نہیں کرتے، فروٹس کا نہیں کر سکتے، تو بھی ہمیں گیس اور ایسیڈیٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز بھی ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ایسیڈیٹی پیدا کرتی ہیں، معدے پہ اثر کرتی ہیں. تو وہ ہم اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہم چل سکتے ہیں ان میڈیسن کو کیسے یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ جی اگر ہم انڈے بہت زیادہ کھاتے ہیں، انڈے جو ہوتے ہیں وہ بھی معدے کو ایسیڈیک کرتے ہیں، تو کبھی کبھار اس کو لینا چاہیے. اگر روٹین میں بہت زیادہ انڈوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. چکن کا استعمال یا کوئی بھی گوشت ہے. اس کے علاوہ کانسٹیپیشن، یعنی کہ قبض جو ہے وہ تو جب تک ہمارا اسٹول پاس نہیں ہوگا، ہمارا پیٹ صاف نہیں ہوگا تو وہ ہمیں گیس کرتی رہے گی اور ہمیں جلن بھی کرے گی اور ہمیں ہیوینس جو ہے وہ بہت زیادہ کرے گی. اس کے علاوہ ایچ پائلوری جو ہے وہ ایک معدے کی بیماری ہے جو جراثیم کی وجہ سے ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو اب ہم بات کریں گے کہ ان سے بچنا کیسے ہے، ہمیں پریونشن کیسے کرنی ہے کہ ہمیں گیس نہ ہو، جلن نہ ہو، تیزابیت نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ وہ الٹا ہمیں گیس اور تیزابیت کا شکار بنا دے گا. اس لیے کھانے کے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بعد پانی پئیں اور بعد میں پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے. سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، کم کھائیں، مطلب ضرورت کے مطابق جتنی بھوک ہے اتنا کھائیں یا اس سے کم کھائیں. پیٹ بھر کر زیادہ کھانا نہ کھائیں. آرام سے کھائیں، جلدی میں نہ کھائیں، اس کو چبا کے اچھی طرح لیں. زیادہ اسپائسی چیزیں نہ لیں. نیند کو پورا رکھیں. کچھ لوگ نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ان کا ہاضمہ خراب رہتا ہے.
स्ट्रेस जो है वो भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जब हमें स्ट्रेस होती है तो हमें खाना सही तरह से हज़म नहीं हो पाता, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहा होता। कुछ हम एसिडिक चीज़ें जो होती हैं वो हम ना ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे फ़ास्ट फूड है, बारबेक्यू है, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना हो, कम से कम हो। अल्कलाइन जो होती हैं वो फूड्स हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसा कि सब्ज़ पत्ते वाली चीज़ें हैं, खीरा, गाजर है, ब्रोकली है, इनका हम अपनी डाइट में इजाफ़ा करेंगे तो हम इनसे बच सकते हैं। फ्रूट्स में जो है केला, सेब, तरबूज, ये हमें हमारी एसिडिटी को कम करते हैं और गैस को भी ख़त्म करते हैं। अगर हम बात करें दूध और दही की, तो दूध जो है वो फैट फ्री यानी कि कड़ा हुआ हो, उसकी बलाई उतार के वो हम ले सकते हैं और हल्का ठंडा लें, जो आपकी एसिडिटी को ख़त्म करता है और गैस को भी ख़त्म करता है। दही भी इसी तरह, दही तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दही का हम रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम होता है, तो ये जाके हमारी एसिडिटी को जज़ब करती है और हमें ठंडक पहुँचा देती है मैदे को। तो चावल जो है वो हमें पुलाव बिरयानी से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। हमें उबले हुए राइस या वेजिटेबल राइस जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है और हम एसिडिटी और गैस से बच सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, जो कि एहतियात तो बता दी गई है जो बहुत ज़रूरी हैं, वो पहले नंबर पर है, वो करनी है। तो ट्रीटमेंट में जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एसिडिटी, गैस, इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। उनमें चंद अद्वियात हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा। ये अद्वियात अब अपने जो होम्यो कंसल्टेंट हैं उनके मशवरे से इस्तेमाल करेंगे, वो आपको इनकी डोज और टाइमिंग बताएंगे कि किस तरह आपने इनको रिपीट करना है। तो पहली दवा जो है वो है नक्स वोमिका। ये एक ऐसी दवाई है जो लोग ज़्यादा होटलिंग करते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं और उनको बाहर का खाना खाना पड़ता है, या जो लोग घर पर ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही चटपटी चीज़ों का शिकार होते हैं, गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कार्बोवेज दूसरे नंबर पर है, बहुत ही अच्छी जलन की दवाई है। इसमें ये होता है कि ऊपर की तरफ हैवीनेस होता है, आपके सीने की तरफ जो है दबाव सा होता है और जलन ऊपर की तरफ आ रही होती है। कार्बोवेज बहुत अच्छी दवाई है। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम हाजमे की बहुत अच्छी और मैदे की बहुत अच्छी दवाई है और आपको हवा खारिज होने से सुकून मिल रहा है तो आपको लाइकोपोडियम इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारी दवाई है चाइना, जो कि उसकी अलामात ये हैं कि अगर आपकी हवा खारिज हो रही है, वो डकार भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पेट हल्का नहीं हो रहा, आपका पेट वैसे भारी है, जलन वैसे हो रही है, तो और भूख की भी कमी हो गई है, तो चाइना बहुत ही अच्छा आपको ठीक कर देगी। एंटाक्रूट जो है ये, इसमें डकार बहुत ज़्यादा आते हैं और ज़बान में सफ़ेदी हो जाती है। ज़बान हम चेक करेंगे तो उस पर सफ़ेदी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। नेट्रम फास, अगर आपको खट्टे तुर्श डकार आते हैं तो आप नेट्रम फास लेंगे, जो कि हमारे एच पाइलोरी को भी ठीक करती है और जलन को बहुत ही फ़ौरन रिलीफ देने वाली दवाई है। आर्सेनिक अमलगम उन लोगों की दवाई है जो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बार बार पानी की प्यास लगती है, ऐसे लोगों में अगर गैस जलन तेज़ाबियत हो तो वो आर्सेनिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।